الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف الذين من قبلهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وأخرج الشيخان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمتهم ولعامة المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه بلبل ہمتن خوشد گل شد ہمتن چاک بلبل ہمتن خوشد گل شد ہمتن چاک اے ہائے بہارے اگر اے ہست بہارے
قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ کی گفتگو اسلام کی اعلی انتظام سے متعلق تھی کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ عالم کے بہترین نظم و نسق اور اعلیٰ طریقے اور سلیقے اور کامل ترتیب کا نام اسلام ہے۔ دنیا کے پورے نظام کو اگر آپ بہت ہی عقل کی نظر سے اور دل کی گہرائی سے سوچے تو چار باتیں ایسی پتہ چل جائے گی جس کے نیچے سارا نظام کائنات کا آ جائے گا۔ چار نقطے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ایک انسان ان کو اپنا لے تو پوری دنیا کا نظام سمجھ لیتا ہے۔ ان میں ایک ہے طہارت، دوسری ہے صداقت، تیسری ہے امانت اور چوتھی ہے عاقبت۔ چار مسائل ایسے ہیں جن کی اسلام نے سب سے زیادہ تعلیم دی ہے اور بلکہ اسلام کی وجہ سے وہ دنیا میں موجود ہے۔ ایک طہارت کا مسئلہ ہے کہ لوگ پاک صاف رہے، حلال اور حرام کو ملائے نہیں، پاک اور پلید کے درمیان امتیاز ہو۔ دوسرا یہ کہ لوگوں میں صدق رہے اور وہ دروغ اور کذب سے مجتنب رہے، اور تیسرا یہ کہ لوگ امانت دار رہے، ان میں خیانت نہ ہو۔ خیانت ایک پیسے کی اور 1 کروڑ کی برابر ہے۔ جس حدیث میں ہے کہ جس نے زمین چوری کی ہے تو 7 زمین تک زمینیں اس کی گردن پر رکھی جائے گی۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایک بکری چوری کی وہ بھی اس کی گردن پر لدوائی جائے گی۔ اور چوتھا مسئلہ ہے عاقبت سمجھنا، کہ ہر شخص اور ہر فرد اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کے اعمال اور اس کے افعال کا آخری ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ مسئلہ طبیعت کا بھی ہے، طب کا بھی ہے اور شریعت کا بھی۔ ایک طبیب بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ کچا اور گلا سڑا نہ کھائے، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور طبیعت بھی یہی دیکھتی ہے کہ جب ایک چیز کا ہمیں پتہ چلے کہ ابھی کھانے میں تو لذیذ ہے لیکن چند گھنٹے کے بعد اس سے تکلیف پیدا ہو جائے گی، ہاضمے میں نقصان واقع ہو جائے گا، نکاسی میں تکلیفیں پیش آئے گی، تو آدمی اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ عاقبت پر نظر کرنا اور عاقبت کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ جیسے ایک معصوم بچہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، برف بھی وہ منہ میں ڈالتا ہے اگرچہ سخت سردی کے دن ہو، جو چیز صاف نہیں ہے اس کی طرف بھی لپکتا ہے حالانکہ وہ گلے میں ہی اٹک سکتی ہے، جو پھل بالکل خام اور کچا ہے اسے وہ منہ میں ڈالتا ہے، بلیڈ کا ٹکڑا اور آگ کا انگارہ وہ بھی منہ میں ڈالتا ہے، بڑے روکتے ہیں اسے۔ صرف طلب ہے اس میں، آگے فہم نہیں ہے بوجہ صغر سنی کے۔ دنیا کی قومیں اور اس عالم ناسوت میں بسنے والے افراد جو نبوت کی تعلیم سے محروم ہیں، وہ ان بچوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔
وہ ایسے ہی افعال انجام دیتے ہیں کہ جن کی عاقبت اور انجام ان کے حق میں سخت خطرناک ہے۔ یہ چار مسئلے ایسے ہیں کہ پورا اسلام، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا حضرت شیس کے زمانے میں ہو یا حضرت صالح اور ہود اور نوح کے دور میں ہو یا حضرت ابراہیم اور ان کی 12 نسلوں میں ہو، اور پھر ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات نبوت اور حیات رسالت کا محور یہی ہے۔ بادشاہ روم نے اپنے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر کے جب یہ سوال کیا کہ بماذا یامرکم، یہ نبی تمہیں کہتے کیا ہے، تو انہوں نے کہا یامرنا بالصدق والصدقۃ والصلاۃ والعفاف، یہ چاروں باتیں کہی۔ وہ ہمیں پاک دامن رہنے، سچ بولنے اور عافیت کے ساتھ رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں۔ جب یہ سوال کا جواب ہرقل نے سنا، مورخین لکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بادشاہ روم عالم بہت بڑا تھا، علم کے انتہا پر تھا، خود بخاری میں آسمانی کتابوں سے شناسا تھا۔ جب حضرت کی یہ تعلیم اور اس کے یہ زرین اقوال اس کے کان میں پڑ گئے ہیں تو نبوت کی بنیادیں جو اس نے گزشتہ کتابوں میں دیکھی تھی وہ آنکھوں کے سامنے آئی۔ اور اس نے بڑے دربار میں کہا کہ انبیاء یہی تعلیم دیتے ہیں، یہ رسول اور نبی کی شان ہوتی ہے۔ دربار میں ہزاروں علماء عیسائی بیٹھے تھے جو انجیل اور توریت اور زبور کے ماہر تھے۔ ہرقل نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ کیا عیسیٰ اور موسیٰ اور پیغمبر اور کچھ کہتے تھے، اس کے علاوہ کہتے تھے؟ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی میں مل کر جو کچھ کیا ہے یہ نبی ایک جملے میں کہتا ہے اسے، اور کہا کہ اس نبی کی قوم اور اس کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس نبی کے بھی متبع ہے اور ان پیغمبروں کی بھی یادگار ہے۔ یامرنا بالصدق والصدقۃ والعفاف وان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو۔ دنیا کی انسانیت ان چار باتوں پر قائم ہے جسے انسانیت کہتے ہیں۔ ایک تو وہ انسانیت ہے کہ ٹانگیں دو ہیں لیکن حیوان مضبوط قسم کا ہے، جسے قرآن کہتا ہے یاکلون ویتمتعون، کھاتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، دوزخی ان کا صحیح ٹھکانہ ہے۔ انسان سے جب حیوان بن جائے تو پھر اس کا انجام بھی حیوان کا ہوگا، تو حیوان کو عزت نہیں ملتی۔ حیوان سے جب انسان بن جائے تو اس میں شرافت آ جاتی۔ ایسے حیوان بھی ہے کہ انسانی تعلیم کی وجہ سے ان کی حیوانیت کم ہو گئی اور وہ انسانی قدروں کے قریب آیا ہے، تو شریعت نے ان کے لیے استثناء رکھا، اپنے احکام کے اندر تخفیف فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنوبی موجود ہو
جس نے فرض غسل نہ کیا ہو، اور جس گھر میں تصویر ہو ذی روح کی، ہر سانس والی چیز کی تصویر ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ یہ تو اس دور کے مولوی ہے، اگر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جمع ہو جائے اور یہ کہے کہ تصویر کی گنجائش ہے، تو میں کہوں گا کہ جھوٹ بولتے اور شریعت کا مذاق اڑاتے۔ ایسا کہا نہیں علماء نے۔ عام طور پر سیاسی مولوی غریب میڈیا کے خاطر کچھ گناہ کے لیے تیار رہتے، ان کا عذر ہوتا ہے۔ تو ایک مجلس میں ایک بڑے سیاسی عالم نے، کسی نے کہا کہ مولانا آپ کی جماعت کا فارم نہیں بھرتے، ویسے تو محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ الی الموت میں آپ کی جماعت کا فرد نہیں بنوں گا، رکن نہیں بنوں گا، اور اس پر مجھے فخر ہے۔ تو لوگوں نے دریافت کیے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا پہلے اعلان کر لے کہ آج کے بعد کوئی تصویر نہیں بنے گی جماعت کی طرف سے، بس ابھی سے میں آپ کا خادم اور غلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں نا، پھر یہ بھی تو نہیں ہوگا، اور پھر وہ بھی تو نہیں ہوگا، پھر ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ تو میں نے کہا اب تک تو تصویریں بنی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا بڑی جماعت چھوٹی ہو گئی اور زمین میں چلتی چلی جا رہی ہے، دھنس رہی ہے۔ اب اس طرح آزما لو کہ اس کو شریعت کے قریب کر لو، دیکھو کہ باہر آ کر کے دو ایک ہو کر اوپر آتی ہے نہیں۔ تم خدا کی غیبی طاقت پر ایمان تو بحال کرو۔ تو کچھ دو چار مولوی صاحبان تھے، وہ ناراض ہونے لگے۔ تو وہ جو سیاسی بڑے عالم تھے، چونکہ عالم وہ بھی بڑا ہے، اس نے ان کی طرف دیکھ کے اور ناراض ہو گئے اور کہا کہ مولانا کا ہم سب پہ احسان ہے کہ مسائل زندہ رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ڈوب جائے، ان کو باہر رہنے دینا۔ ہمارا شرعی مسئلہ، دین کا مسئلہ، نبی کی حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو۔ یہ مسئلہ تو ہمارا زندہ رہے، حدیث تو زندہ رہے۔ اللہ علماء دین جو اہل حق ہے ان کی حفاظت اور نجات کے لیے ان سے کئی طرح کام لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سیاسیات میں اتنا آگے ہونے کے باوجود ان کو مسائل دین سے کتنا بڑا درد ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اخبارات دیکھتے ہیں یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اخبار میں ان کا بیان پڑھے تو تصویر بناتے ہیں۔ میں ایک پروگرام میں شریک ہوا، بہت کم کہیں جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، وہ ایک موقع پر فرماتے تھے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے، کہیں کھڑے ہو کر کھانا کھلانا، کہیں مرد اور زن ملانا، اور کہیں گانے بجانے، اور کہیں دیگر تصویر سازی، کوئی کام جو شریعت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ضرور ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ان سے بچایا ہے، بس ہم اپنے گھر پر جب یہ کارڈ دے دیتے ہیں تو اس وقت دعا دے دیں گے۔ نہ ان میں وہ ہمت ہے کہ ہماری وجہ سے پروگرام کو شریعت کے مطابق بنائے، اور نہ ہم میں وہ بغیرتی ہے کہ ان کے لیے شریعت پر پیر رکھے۔ اللہ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ کیسا زمانہ آیا، یعنی عقیقے میں بھی تصویر، ولیمے میں بھی تصویر، جنازے میں بھی تصویر۔ ایک قبرستان کی تدفین میں جانا ہوا ایک مردے کے لیے، تو قبر میں مردہ رکھنے کے بعد ایک شخص نیچے اترا اور تصویر لی۔ میں نے سمجھا کہ شاید اس کا منہ قبلے کی طرف کر رہا ہے، پتہ چل گیا کہ نہیں، اس نے تصویر لے لی۔ میں نے کہا چند گھنٹے ساتھ رہو، منکر نکیر جو آئیں گے ان کی بھی لے کے آنا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کتنے سخت ہو گئے، اور پتہ نہیں کہ ان دلوں میں ایمان باقی رہا یا نہیں۔ ہم کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ مجھے فقہ کی وہ عبارت یاد ہے جس میں لکھا ہے کہ جنازے کے سامنے ہنسنا گناہ ہے، قبرستان میں ٹھاٹے مار کے ہنسنا یہ کفر کے قریب لکھا ہے۔ وہ تو افسوس اور افسردگی اور غم اور صدمے کی جگہ ہے، تو وہاں بھی آپ ہنس رہے ہیں۔ انسانیت اتنی مزمحل ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی۔ خیر، اور ایک پروگرام میں شریک ہوا، بظاہر جسے مولوی کہتے ہیں، کہیں سے پڑھ کے فارغ ہو گیا تھا۔ بظاہر مولوی بہت ہے، حقیقت میں مولوی 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی مجبور کیا کہ آپ میرے ولیمے میں شریک ہو جائے، میں شریک ہو گیا۔ ولیمہ بڑا پرسکون اور بہت ہی بظاہر سنت کے مطابق مجھے بار بار دکھاتا تھا کہ حضرت کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں نے کہا نہیں۔ 1-2 دن بعد ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت جب تک آپ تھے تو سب کچھ تھا، جب آپ کھانا کھا کے واپس ہوئے تو تصویریں بننے لگی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس نے کہا بالکل۔ اوہو، ہماری سادگی ہے التفات ناز پہ مرنا۔ ہم تو سادے لوگ ہیں، ایک رخ کے مسلمان ہیں، جب اچھا دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں۔ غالب نے اسی درد کو بیان کیا ہے، ہماری سادگی ہے التفات ناز پہ مرنا، تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تمہید جانے کی۔ چند دن بعد وہ یہاں آیا اور میں نے اسے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مسائل شریعت کے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک چھوٹے سے کمزور و عاجز آدمی کے لیے آپ نے چند گھنٹے برداشت کر لیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی نہا لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عبادت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے وہ پیشاب اور پاخانے کے رلے ہوئے گٹر لائن میں غوطے لگا دے، تو اس نہانے اور صاف کپڑے پہننے کا فائدہ کیا پہنچا؟ انجام کار تو پلید ہو گیا ہو۔ اس لیے دنیا کا پہلا نظام طہارت پر قائم ہے کہ لوگ پاک صاف رہے، اور پاک صاف اس وقت رہ سکتے ہیں جب وہ نبوت کی تعلیم پر ایمان لائے اور عمل کرے۔ اب دیکھیں، آپ جتنے افراد جمعے کے لیے آئے، کپڑے صاف پہننے، نہا لیے، خوشبو لگائی، مسواک کی، جو کام سنت کے مطابق ہے وہ سب کرنے پڑے۔ سویرے آنا سنت ہے، سویرے آنے پر بھی عمل ہوا۔ دین سننا اس زمانے میں صرف مستحب نہیں بلکہ فرض ہے۔ اگر یہ تعلق مسلمانوں کا اپنے علماء اور مساجد سے ختم ہو گیا تو پھر ان کے گھر مسلمان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، عیسائی اور یہودی پیدا ہوں گے۔ ایک مرزائی نے ایک مقالہ لکھا ہے کہ ہماری تعلیم اس لیے لوگوں میں سرایت نہیں کرتی باوجود ہی کہ ہم بڑی دولت خرچ کر رہے ہیں، کہ لوگ مولویوں کی باتیں سنتے ہیں۔ علماء کرام سے تعلق اور ان کے وعظ سننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جائے۔ پہلا کام یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت مومن کے پاس ایمان ہے جس سے وہ بیش بہا بنا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے نیک اعمال کا پتہ چلے گا اور گناہوں کی نفرت ہو جائے گی۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کا اشتیاق اور قدر پیدا ہو جائے گا۔
تو چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آسانی سے اس کو دین پر عمل کی توفیق دے دے گا۔ غور فرمائیے کہ عوام جب وہ علماء کی صحبت یافتہ ہو جاتے ہیں تو وہ داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، کرتے اور شلوار شریعت کے مطابق پہنتے ہیں، سر ڈھک لیتے ہیں، یہاں تک کہ صافے اور پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، اور خواص بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ جن کے گھروں سے کبھی ہدایت کے چشمے جاری ہوتے تھے، جب وہ دور ہو گئے ہیں تو ایسے دور ہوئے کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے۔ کوئی کہتے ہیں میں فلاں شہر کے مفتی کا پوتا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ یہی تو بات تھی۔ نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے کہا تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کو آپ بیٹا نہ کہیں، یہ آپ کے عمل کے خلاف ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے اور کنعان ڈوب رہا تھا۔ اللہ سگے اصحاب کا فروزی چل پینے کا گرفت مردم شدو، پسر نوح بابدا بنشست خاندانی نبوت شگم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن باپ کی صحبت اور عمل کے خلاف ہے، تو آج قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک، خبردار کہ اس کو آئندہ بیٹے گا اہل نہیں۔ دوسری طرف اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں، جب دقیانوس بادشاہ بہت سرکش ہو گیا اور اس نے چاہا کہ ملک میرا کنٹرول میں ہو، ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو دولت پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ ان کے محتاج ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ مخالفین کے ساتھ سختی کرنی پڑتی تاکہ مخالفت دب جائے اور سب لوگ موافقت دکھائے۔ اور تیسرا یہ کہ مذہبی طبقے کو دبانا پڑتا ہے، کیونکہ مذہبی طبقے کو ہر جگہ عزت اور راج حاصل ہے۔ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، لیکن جب ایک عالم دین وہاں داخل ہو جاتا ہے تو سب لوگ اس کی عزت و احترام میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے دین کی برکت ہے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی مذہبی عالم اور اپنے مذہب کا احترام دل سے کرتا ہے۔ کبھی ہم گاڑیوں میں باہر جاتے ہیں، جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، پگڑی سر پر، لاٹھی، تو دوسری گاڑیوں کو میں دیکھتا ہوں ایسا 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 مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی جب گاڑی قریب رک جاتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کیا دیکھتے ہو؟ جی دل خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تم بھی ایسا پہن لو، پابندی تھوڑا ہی۔ تو کہتے ہیں ایسا پہننے میں بہت دیر لگے گی۔ میں نے ایک دن اپنے منصور بھائی سے کہا، میں نے کہا دیکھو کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کو دلی تعلق ہے اس سے؟ ایک مجلس میں لوگوں نے اور عہدوں کی بھی بڑی قدر کی اور بہت خیال رکھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، عزت صرف دین میں ہے، دنیا کی عزت ہے بڑی عارضی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آپ ڈائریکٹر کہلاتے ہیں اور فلاں شعبے کے بڑے، یہ بھی ایسے ہی دروغ ہے، آپ اس اہل نہیں ہیں، اہل صرف علماء ہے۔ اس نے کہا کمال ہے، ہم نے اتنی بڑی ڈگری لی ہے، اتنے بڑے عہدے ہیں، ہمیں حکومت 1.5-2 لاکھ تنخواہ دیتی۔ میں نے کہا وہ تو مال حرام برائے حرام رفت۔
خیر وہ سب باتیں ہوئی، ان کی رائے علیحدہ رہی، میں اپنی رائے پر قائم رہا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب کوئی نماز پڑھائے، تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ بالکل سب کہتے جی ہم متفق ہیں اس پر۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ مذہبی عزت پر متفق ہو کہ وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہاں نکاح آیا تو کون پڑھائے؟ کہا آپ۔ میں نے کہا اگر جنازہ آیا؟ کہا آپ۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ دین کو سربلندی حاصل ہے، دینی فخر و اعزاز، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دین اور علم اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ کچھ کم انعام ہے کہ اللہ ہمیں کفر اور گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ تو جیسے فصل کے ساتھ بھوسا اور گھاس ویسے آتی ہے، یہ عزت دنیا کی وہ بھوسا اور گھاس ہے، ویسے ہی ساتھ آ رہی ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں ایک دکان پہ داخل ہوا، جبوں کی دکان تھی، جبے بک رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے مہنگے ہوتے، ہم تو یہ 40-50 والے جو راستے میں بکتا ہے وہ پہنتے تھے، اور یہاں کے لیے وہ سیٹ ہے۔ وہ کوئی بڑی دکان تھی، میں نے ایک جبہ ایسا پہن کے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا 300 ریال۔ 300 ریال ہم فوراً پاکستانی میں ضرب دے دیتے، وہ پاکستانی تو افغانی کی بہن بن گئی، وہ تو گرتی چلی جا رہی۔ یکدم پتہ چلے کہ وہ تو بہت کچھ ہو گیا بھائی۔ میں نے فوراً اتارنا شروع کیا تو اس نے کہا، نوجوان دکاندار نے کہ شیخ اتاریے نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا آپ بیٹھے میں گھر سے وہ کیا آتا ہوں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ گھر گیا اور سستی قیمت والی لے کے آ رہا ہے، تو وہ گھر گیا اور اپنے والد سے پوچھا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں، اس نے جبہ پہنا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ہے مہنگا۔ تو والد نے اس کو کہا کہ ایک وہ، 2 اور رکھے، تینوں دے دے۔ واپس آیا تو اس بنڈل میں سے 2 اور نکالے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم یہاں ایک اللہ سے مانگنے آئے ہیں اور وہ بہت بڑا ہے، دربار ہے اس کا، یہ چیزوں کی محبتیں نہیں ہوتی، تو ایسا ایک رواج ہے دنیا کا، بازار سے گزرتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لی۔ اس نے کہا آپ کے لیے میں گھر گیا اور میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی، اب اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو وہ مجھے ماریں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ جو پہنا تھا اس کے خاطر وہ رکھا، 2 واپس کیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی محبت اس کے دل میں خالص اللہ نے ڈالی ہے، اور اس دکان کے سیٹ سے جب میں گزرتا تھا تو وہ باہر بغیر جوتا پہنے آتا تھا، ہاتھ سے پکڑ کے کہتا اندر تھوڑی دیر بیٹھے، قہوہ پلاتا ہوں۔ اللہ تعالی نے دین میں دونوں جہانوں کی عزت رکھی ہے اور سربلندی رکھی۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ عوام جو عوامی لب و لہجہ اور زندگی میں مبتلا ہے، ان کے دل میں جو یہ علماء اور علم کی محبت ہے، اس کے 2 بدلے اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک تو ان کے گھر میں کسی نہ کسی وقت عالم پیدا ہوگا، اب کتنے گھروں میں حافظ پیدا ہوگا۔ اس دن ایک کارخانے دار آیا، بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ ہو گئے، 2 بچیاں ہیں، دونوں حفظ کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی دولت مدرسوں پہ، طلباء پہ، مسجدوں پہ خرچ کی۔ اب اللہ اس کا پہلا بدلہ دے رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی میں اپنے خاص بندے پیدا کر رہا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا علماء کرام بڑے بڑے جن سے تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے تو ان کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ بہت غنی اور غیور ذات۔ دوسرا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب صفیں بنے گی جنت جانے کے لیے تو عوام کو لے لے کر ملائک علماء کی صفوں میں لائیں گے، تو لوگ حیران ہو جائیں گے بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ فقہاء و محدثین اور یہ مفسرین کی صفوں میں۔ تو ملائک کہیں گے کہ ان کی محبت اور عقیدت پوری تھی، اور آج ایک فیصلے میں محبت اور عقیدت کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس لیے یہ لوگ ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 7 حدیثیں یاد کر لی قیامت کے دن فقی اٹھے گا۔ فقی تو ابو حنیفہ ہے، فقی تو شاہ عبدالعزیز ہے، شان ورشا، یہ فقی ہے، فقہاء ہے۔ پاکستان کے علماء میں مفتی محمود جیسے فقی کوئی نہیں ہوا، مطلق العنان فقی ہے وہ۔ انہیں دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ اچھا اس کو فقی کہتے ہیں۔
اگر حضرت کو نہ دیکھ چکا ہوتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ فقی کیا ہوتا ہے۔ فقی اس کو کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دین کی کوئی مشکل بھی پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں فوری حل پیش کرے، فوری۔ اللہ تو انتظام عالم اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں پر منحصر فرمایا ہے۔ بنیاد پہلی طہارت ہے، پاک صاف رہے آدمی، سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں ہے کہ آدمی جب باوضو رہے، اگر وہ کام کرے، گھوم پھر رہا ہے، سب کا سب افعال جتنے ہیں نفل تلاوت ذکر کے لکھے جا رہے ہیں، باوضو ہے۔ اور حدیث بخاری کتاب الوضو کے اخیر میں بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب فضل من بات علی الوضو۔ یہ باب ہے کہ باوضو سونا چاہیے، سو کر کے سونے سے پہلے وضو کر لے اور باوضو ہو کر کے سوئے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص اگر اس رات کو مر گیا تو اسلامی موت اس کو نصیب ہوگی، اسلام کے عقیدے پر مرے گا۔ امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے سونا یا ناپاک سونا، شیاطین اس کے پلنگ پر جرمٹ بنا دیتے، سب جمع ہو جاتے کہ ہمارا ایک خاص دوست سو رہا۔ شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ یہ صبح مسلمان کیسے اٹھ رہا، اتنے شیاطین رات بھر اس کے ساتھ رہے۔ اس لیے تو پھر دفتر میں جا کر اور جلسے میں جا کر اور جلوس میں نکل کر سارا کام دین کے خلاف کرتا ہے، پوری رات شیاطین کا جرمٹ اس کے پلنگ پر رہا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو کوئی بھی کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، 100% غلط ہے۔ النوم اخو الموت، بستر پر لیٹنے کا مطلب یہ کہ ایک مرحلہ موت جیسے آ گیا، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نیند ہو، صبح ہم اٹھ نہ سکے۔ تو کسی نے پوچھا نا کہ سفر پر رنگین کپڑے پہن سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، سفر کے لیے بھی سفید کپڑے ہونا چاہیے۔ تو ایک عالم نے دریافت کیا کہ خیر تو ہے، میں نے کہا سب سے بڑا سفر آخرت کا مردہ کرتا ہے اور کفن سفید ہوتا ہے، تو رنگین کپڑوں کے مرد کو ضرورت نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے۔ بہتری اور افضلی بیان کر دو، جواز یقیناً ہے، جائز کا انکار نہیں ہے، اور انسان پر لباس کا اثر ہے۔ آپ پاک صاف کپڑے پہن لے تو جی چاہے گا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، کچھ قرآن شریف پڑھ لوں، بیٹھ کے دعائیں مانگوں، اور آپ جب غیر محتاط لباس میں ہوں گے تو پھر اسی طرح رہیں گے کہ میرا کوئی وضو تھوڑا ہی ہے، میں کوئی وہ تھوڑا ہی ہو۔ مومن اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں پاک صاف رہا ہے، پاک صاف رہا ہے۔ طہارت تو ایک اعزاز ہے۔ امام جعفر صادق کی بیٹی کی جب شادی ہونے لگی اور وہ رخصتی ہو رہی تھی اور دوسرے گھر میں جا رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے عورتوں کو ہٹا کے امام جعفر صادق گھر آئے۔ والدین کی زندگی میں اپنی اولاد کے یہ 2 مرحلے بہت زیادہ دل شکن ہوتے ہیں۔ ایک تو بیٹی جب رخصت ہوتی ہے، کسی کے گھر جاتی ہے، جن کی رخصت ہوتی ہے ان سے پتہ کرو تو میری تقریر کا وزن معلوم ہو، کتنے ناز اور لاڈ سے، کتنے پیار اور محبت سے ان کو بڑا کر دیتے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کو کسی اور کے حوالے کرتے۔ ایک تو یہ بہت ہی تکلیف کا مرحلہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ اللہ نے نظام عالم اور پھر نظام شرع اس پر قائم کیا ہے۔ گو دل میں غم ہے لیکن اظہار مسرت کا ہے۔
زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یہ وہ صدمے ہیں۔ دوسری وہ گھڑی جب اولاد کی موت واقع ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، خاص کر شریعت محمدیہ پر ایمان رکھنے والوں کا بیٹی سے بڑا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور بڑی محبت تھی، تو بیٹیوں سے جو محبت ہے اس کی مثال نہیں۔ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے آنے کے بعد اب عورتوں کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا، اور اتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹیوں کے فضائل بیان ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، یا رب لک الشکر والحمد۔ تو امام جعفر صادق تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے، گھر والوں نے کہا کہ بچی رخصت ہو رہی ہے، کچھ دیکھ لے، جیسے جنازہ اٹھ رہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے گھر آ کے اپنی جوان بیٹی کا چہرہ دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے انتقال پر آپ بار بار آتے تھے اور ام عطیہ انصاریہ کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہلاؤ، ایسا کفناؤ، سب ایک ایک بات سمجھاتے تھے۔ تو جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو بڑے خوش پر اطمینان، لیکن جب واپس ہوتے تھے مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو چہرے انور پر آنسوؤں کی بارش ہوتی تھی۔ استقامت کی تو تعلیم ہے، لیکن رحمتوں کا اب مجموعہ ہے۔ تو امام جعفر صادق نے بیٹی کو نصیحتیں کی ہے، تاریخ الوسیط میں اور الخمیس میں اور سیر الاعلام میں بلفظی ہی نقل کی گئی ہے۔ اس میں پہلا لفظ یہ ہے، یا بنتیہ تطہری کل حین، اے میری بیٹی باوضو رہو ہمیشہ، لأن الطہور زینت المسلم ومرضات عند اللہ، کیونکہ پاکی مومن کی زینت اور اصل زیور ہے اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تطہری کل حین، ہر وقت باوضو رہو، پاک صاف رہو۔ ترمذی شریف میں امام سفیان نے کہا ہے کہ سلف کے علم میں اس لیے برکت ہوتی تھی کہ وہ علم باوضو حاصل کرتے تھے۔ کتاب دیکھنا، مطالعہ کرنا بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن باوضو ہو تو پھر کتاب اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جیسے ایک روایت میں کسی نے وضو کر لیا تو جن اعضاء کو پانی پہنچ گیا ان کا وضو ہو گیا، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا تو پورا جسم پاک ہو گیا، پورا جسم پاک ہو گیا۔ اتباع دین سے اعمال میں قدر اور غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص شان اور وزن اس میں آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ، یہ ہے وہ فقہاء لکھتے ہیں کہ ہاتھ منہ دھو لینا یہ ان کا وضو ہے، ہاتھ منہ دھو لینا۔ جب قرآن شریف میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو وضو سکھاتے ہیں کہ اب آپ وضو کر لیں۔ اللہ، طہارت کا بڑا خیال رکھا جائے، لباس میں بھی، طعام میں بھی، رسم و رواج میں بھی، میل ملاپ میں بھی اور کلام میں بھی۔ وہ مشہور ہے نا کہ کسی آدمی کو کتے نے کاٹا تھا، وہ رات کو فریاد کر رہا تھا پلنگ پہ، بہت تکلیف تھی، چھوٹی سی بچی تھی، وہ اپنے ابو کے پاس آئی، ابو کیا ہو رہا ہے؟ کہا بی بی تکلیف ہے بہت۔ کیوں؟ کتے نے کاٹا ہے۔ کیسے کاٹا؟ کہا دانت میں پکڑ لیا میرا پاؤں، وہ چبا لیا۔ کہا کتنے دانت تھے کتے کے؟ کہا بہت دانت تھے اس کے، 5 6 8 تو ہے۔ کہا کہ آپ کے کتنے دانت تھے؟ کہا میرے تو 32 ہے۔ کہا تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ چھوٹی بچی، ننھی ننھی سوالات،
اس نے کہا بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ کتا تھا اور میں اس لیے نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان تھا. کتا کاٹتا ہے، انسان نہیں کاٹتا ہے. انسانوں میں طہارت کا لحاظ ہے، انسان پاکی کے پابند ہے. اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ ہم جس فعل میں مبتلا ہے، جس کام میں لگے ہیں، یہ شرعاً پاکی کے قریب ہے یا ناپاکی کے قریب ہے. اسکول کے بچوں کو، بچیوں کو، کالج میں لے جانے والوں کو میں کہتا ہوں جو چاہو کرو، مگر ان کو مومن رکھنا آپ کا فرض ہے. اگر وہ ایمان سے ادھر ادھر ہو گئے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. ایسے ماں باپ جنہوں نے دنیا کے لیے اولاد کی عاقبت برباد کی ہے، وہ واپس لائے نہ انہیں. کسی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں، کسی فن سیکھنے پر، جب تک کہ وہ فن حرام نہ ہو. ناچ سیکھ رہا ہے، رقص سیکھ رہا ہے، موسیقی سیکھ رہا ہے، شراب بنانا سیکھ رہا ہے، حرام کام کا سیکھنا بھی حرام. یہ قاعدہ ہے. حرام کام کا اعلی کار بننا بھی حرام. جائز کام دنیا کے جتنے ہیں، جس کا کسی درجے میں انسانیت کو اور پھر اسلام کو فائدہ ہے، اس کا سیکھ لینا جائز ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کے جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بھئی فوج میں جانے والے بھی پاک صاف رہ رہے. ایسے بڑے بڑے فوجی دیکھے جن کا تہجد اشراق و چاش میں ناغہ نہیں ہے. ہزار اختلاف کے باوجود کسی نے جنرل ضیاء الحق کو بے نمازی نہیں کہا ہے. کہے گا تو جھوٹ بولے گا، پکا نمازی تھا بالکل. اور ہزار فائدوں کے باوجود ہمارے ماسٹر صاحب کو کسی نے نمازی نہیں دیکھا ہے آج تک. کوئی کہے گا تو نیا جھوٹ بولے گا. یہ ایک عجیب و غریب تماشا نصیب ہوا ہے. خدا تعالیٰ خیر فرمائے. نمازی ہونا اس کا اپنا فعل ہے، لیکن دین اور دین والوں کے لیے عزت کا باعث ہے. بے نمازی ہونے سے وہ خود تباہ ہوگا، لیکن ساتھ اوروں کو بھی لے چلے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے. پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے. طہارت، صداقت، عفت، پاک دامن رہنا. انبیاء علیہ السلام کی شان جب اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں تو کبھی کہتے کانو عابدین، بڑی عبادت کرتے تھے. کبھی کہتے کانو مخلصین، بڑے اخلاص والے تھے. کبھی فرماتے کانو لنا خاشعین، صرف ہم سے ڈرنے والے تھے. کبھی فرماتے یدعوننا رغبا ورہبا، صرف ہم سے مانگتے تھے. خوشی کی گھڑی ہو یا تکلیف کا وقت ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان و عمل والے ہیں کہ ان کو زمین میں حکومت کا موقع دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جن سے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خلافت کا موقع دیا گیا تھا. خلیفہ کرے گا کیا؟ کیسا خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پہلا نشان اور پہلا مقام خلیفے کا یہ ہے کہ اسلام اس کا پسندیدہ دین ہوگا. یعنی اس کا سب کچھ اسلام کے لیے ہے. اسلامی طریقے پر آیا ہے، اسلامی طریقوں کی خدمت کرتا ہے، اسلامی روایات کو عزت دے رہا ہے. مسلمانوں کا فرمان روا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے، اسلام پکا کر کے ان کو دے گا. بس یہ دیکھ لیے جائے
کہ کسی دور میں دین مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور کیا جا رہا ہے۔ دین مضبوط ہونے کی دو نشانیاں ہیں، علم اور علماء عروج پر ہوں گے، اور جہاد اور مجاہدین خوش و خرم ہو کس اخلاق سے۔ جب بھی اسلام پر زوال لایا جائے گا تو دو طبقوں کو دبایا جائے گا، ایک علماء اور دوسرے جہاد والوں۔ علم نام ہے معرفت کا، اللہ کے دین کی شناسائی کا، اور جہاد نام ہے اس کا غیر کو منوانے کا، اس کو منوانا ہے۔ اسی جذبے سے پاکستان بنا ہے۔ کیا کچھ نہیں گزرا لوگوں پہ، بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور آج تک اس جرم میں ہندوستان کے مسلمان مولی اور گاجر کی طرح کاٹے جا رہا ہے۔ اوہ توبہ توبہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ کیسے مسلمانوں کا حال ہے فلسطین میں، روزانہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے والدین کی لاشوں پر روتی ہوئی نظر آتی، اور ہم سب پڑھتے ہیں اور شام تک ایک چٹان خون ہمارا بڑھتا ہے۔ قلب میں سوگ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ غزوہ موتا کی وجہ ایک شخص حضرت حارث ابن عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ سلطنت روم کا ایک حصہ تھا بلقا، جو شام کی ایک ریاست تھی، اس میں شرحبیل ابن عمر کیسر روم کا گورنر تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس خط بھیجا نبوت اور اللہ کی توحید کی دعوت پر مشتمل، حضرت حارث ابن عمر لے کر کے گئے تو ظالم نے حضرت حارث ابن عمر کو مار ڈالا، شہید کر دیا۔ حضرت کو اطلاع ملی، حضرت نے 3000 کا ایک لشکر ترتیب دے دیا اور اس کا سربراہ بنائے زید ابن حارثہ کو، جس کا نام قرآن میں اللہ نے لیا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں، کام مقام انجام سب کا ہے، نام ایک کا ہے۔ جسے صرف ایک کافر کی مذمت نام کے ساتھ ہے، ابو لہب، اور کسی کا نام نہیں ہے، ان کا انجام برے افعال تباہی موجود ہے قرآن میں۔ حضرت نے فرمایا جب زید شہید ہو جائے تو جعفر لے لے، اور جب جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ گئے، جب حضرت کے منہ سے نکل رہا ہے کہ شہید ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا، وہاں جا کے یہ تینوں شہید ہوئے۔ خالد بن ولید امیر بنائے گئے۔ خالد بن ولید نے فوج میں ترتیب بدل دی، پچھلے لوگوں کو آگے لے آئے، آگے کو پیچھے لے گئے، تو مخالفین 3 لاکھ تھے، 3 لاکھ کا 3000 سے جنگ ہو رہی۔ ان پر ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ تو مسلمان یکدم نئے کمک پہنچ گیا، ان کے امداد پہنچ گئی، اور وہ سبب بن گیا مسلمانوں کے اس جنگ جیتنے کا۔ تو کہنا یہ کہ ایک آدمی کے قتل پر نبی مدینہ میں بے چین ہو رہا ہے، اور 3000 صحابہ کو داؤ پر لگاتے ہیں کہ اس کا بدلہ لے کے آؤ۔ ایسے جنگجو، ایسے رحیم اور کریم اور منتظم اعلی پیغمبر اللہ نے کونین کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور ایک قافلہ مسلمانوں کا یہاں سندھ میں راجہ داہر کے دور میں لوٹ لیا گیا، اور ایک عورت ان سے چھوٹ گئی، اور اسی بندرگاہ دیبل پر فریاد کر رہی تھی کہ واہ حجاج، واہ حجاج، ہائے ہمارے گورنر حجاج ابن یوسف کو پتہ چلنا چاہیے کہ سندھ کے ڈاکوؤں نے ہمارے مرد پکڑ لیے اور ہمیں در بدر کر دیے۔ اور یہ
سفینہ جہاز جب بصرہ اترا تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح فریاد ایک عورت کر رہی تھی اور عربی عورت تھی. مورخین لکھتے ہیں جب یہ عورت فریاد کر رہی تھی اور واہ حجاج، تو حجاج ابن یوسف نے فجر کی نماز بصرہ کی مسجد میں پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر محراب کی طرف دیکھا، کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں مدد کے لیے، پوری کوشش کروں گا. دیوار کی طرف دیکھ کر آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خام نوائی سروش ہے. لوگوں نے پوچھا خیریت کا، کچھ ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ؟ فریاد کی آوازیں سن رہا ہوں، سندھ میں عورت رو رہی ہے، بصرہ کی مسجد میں حجاج ابن یوسف سن رہا ہے. زڑچ خدے کاندی روخان جام د جمشی اور پدی جام کے ورکارہ تمام عالمشی. جب حجاج ابن یوسف کو پتہ چلا تو اس نے الفور اپنے بادشاہ عبد الملک کو کہا کہ سندھ کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے اجازت دے دے، میں ان پہ حملہ کرتا ہوں. اس نے کہا جتنی طاقت چاہیے لے لو. نے کہا طاقت آپ سے نہیں لینی ہے، میرے پاس خود بہت ہے، آپ کی اجازت چاہیے. اور پھر وہ واقعہ محمد بن قاسم کا پیش آیا. یہ مسلمان تھے. آج لوگ اپنی فکر میں ڈوبے، مجھے بڑا بنا، مجھے ایسا کرو، مجھے ویسا کرو. اور وہ روزانہ جو مسلمان مارے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. بس سب کچھ میم زماں اور سزماں، سب کچھ آپ کے لیے ہونا چاہیے. بے شک فرماندوا کا حق ہے کہ جب اس کی دینی خدمات بلند ہو لوگ احترام کریں، لیکن خدمت دکھانا ضروری ہے. اور ہندوستان میں جب ظلم و ستم عروج کو پہنچا، مؤذن نے اذان دی تو اس کی زبان کاٹ دیتے تھے. مسلمان دفن ہو جاتا، ہندو نکال کر کے دوبارہ جلا لیتے تھے. تو غورستان کے اندر، غورستان میں شہاب الدین غوری خواب دیکھتے اور ایک کلندر خواب میں ان سے مخاطب ہے، اے شہاب الدین غوری شتاب کن و برجانبہن توجہ کن وہیں پر طوی راج مردود خدارا زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودار. اے شہاب الدین غوری جلدی کر ہندوستان پر حملہ کرو اور پرتوی راج ظالم کو زندہ پکڑو، اللہ ہندوستان کی حکومت آپ کو دینا چاہتے ہیں. شہاب الدین غوری جب نیند سے بیدار ہوئے بڑے غمگین ہوئے. پتہ ہی نہیں تھا اس غریب کو کہ ہندوستان کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے. علماء کو طلب کیا، علماء دور دور تک جاتے علم کے لیے، ان کو سب معلوم تھا. ایک وفد ترتیب دے دیے، ہندوستان بھیجا. واپس جا کے وہ وفد روتا رہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بے بنیاد نکالی جا رہی. اور شہاب الدین غوری وہاں سے فوج لے کے آیا، ہندوستان پر حملہ کیا. پرتوی راج سے پہلے مقابلے میں شکست کھائی، واپس بھاگے. پشاور کے ایک جنگل میں ایک ملنگ سے ملاقات ہوئی. کہاں گئے ہندوستان پہ؟ کہ بس پٹائی ہو گئی ہے. شکست سے مسلمان ڈرتے نہیں ہیں، شکست تو اگلی فتح کا پیش خیمہ ہے. شکست کا مطلب یہ کہ تیاری پوری نہیں، اب کر کے آنا ہے، چھوڑنا نہیں. مسلمان میدان چھوڑتا نہیں ہے. انہوں نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ کہ اگلے سال آؤں گا اور 3000 کا فوج لے کر. کیونکہ حدیث میں ہے کہ 3 کا بھی ذکر ہے اور 12 کا بھی، کہ اتنی فوج ہو تو اللہ مدد کرتا ہے. ملنگ نے کہا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، ساتھ چلیں گے. 3 سال بعد دوبارہ آیا فوج پوری کر کے، اور نارائن کے میدان میں دوبارہ پرتوی راج سے جھگڑا ہوا اور پرتوی راج زندہ پکڑا گیا. ای مردود خدارا زندہ بگیر. عصر کے قریب کا وقت جب میدان فتح ہو گیا تو شہاب الدین غوری نے فوجیوں سے کہا کہ نماز عصر کا وقت ہے، کوئی صاف جگہ ہے، یہاں تو سب خون خون ہے. تو انہوں نے کہا جب سے ہم آئے ہیں قریب میں ایک گلی ہے، اس کے اندر میدان ہے، ایک ملنگ بھی آیا ہے اور وہ وہاں اذانیں دیتا ہے. تو
شہاب الدین غوری اپنے کمانڈروں کے ساتھ مسلح اس گلی میں داخل ہوئے. ملنگ بادشاہ عصر کی اذان دے چکا تھا، نماز کے انتظار میں تھا. ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا، صف بن گئی. نماز ختم ہو کے شہاب الدین غوری کو فتح کے مبارکباد دی. شہاب الدین غوری نے جو غور غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص ہے جو خواب میں نظر آیا تھا، اور وہی شخص ہے جو پشاور کے آگے جنگل میں ملا تھا، اور اس کا نام معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایسے اولیاء اور ایسے بزرگان دین. اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر دیکھا گیا تو چھوٹے چھوٹے ذرے تھے خون کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد میں شریک رہا ہے. یہ مسلمانوں کی عزت رفتہ اور ماضی ہے بڑی شاندار اور بڑی پرنور. محمود غزنوی تو ان سے بھی 300 سال پہلے 417 1819 میں وہ آتے رہے. 23 میں تو وہ فوت ہوئے، 423 ہجری. اور اس نے سومنات کا اینٹ کو اینٹ سے بجایا ہے، اور ہندوستان کے ہندوؤں کے کانوں میں مرکی ڈال کے یہاں سے گیا ہے، اور تمام حکومتیں ان کی تس نس کی ہے، صرف ایک اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے. محمود کی زندگی کا یہ روشن باب ہے. آج ہمارے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ دین کے لیے کیا کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کو دین پہلے محبوب بنا دوں گا، یہ اس کو مضبوط کرے. تو اللہ کیا کرے گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. ملک میں امن کا دور دورہ ہوگا. کریں گے کیا؟ یہ نہیں کہ باہر ملکوں میں بینک کھولے اور اپنے لیے سرائے خریدے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، شرک بالکل نہیں کرنے دے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا وہ بہت بڑا نافرمان ہوگا. اطیعوا اللہ قل اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کا نظام درست کر لو، زکوٰۃ کا نظام درست کر لو، اور پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری عام کر دو. یہ طریقہ ہے. آگے دیکھو، خوف کس کا ہے بجائے اللہ کے کفر کا؟ تو جواب دیکھو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ سوچو بھی نہیں کہ کافر میری گرفت سے بچ سکتا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا تو ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ناکارہ بازگشت ہے. اللہ مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی امداد و نصرت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. پوچھا ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں انبیاء اور صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں کی اس کی مکمل تفصیلات درکار ہے. کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت شیخ الحدیث نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتنہ مودودیت، اور مولانا عبد الحمید سواتی نے ایک کتاب لکھی ہے مودودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں. مولانا مفتی نظام الدین نے ایک رسالہ لکھا تھا مودودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں. مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم پہلی جلد میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین لکھا ہے. پڑھائی کے سلسلے میں پریشانی کے سامنے نیز پڑھائی میں بہتری کے لیے دعا.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھتے وقت 3 مرتبہ، اور اٹھتے وقت رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما 3 مرتبہ، اور نمازوں کی 5 وقت پابندی تلاوت کا بھی خیال رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پریشانی پہ پڑتی ہے، اس کے متعلق 5 وقت کی نماز کی پیشانی پر نشان پڑتی ہے، کیا وجہ؟ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود نشان نہ بنائیں۔ استواء العرش کے سلسلے مولانا انور شاہ کو ابن تیمیہ سخت علاج مسئلہ کیا ہے؟ یہ علمی مسئلہ ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو رہنے دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران بھول جاتا ہوں کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، اس صورت میں کیا یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر کم سمجھ کر کے سجدہ سہو کریں۔ وہاں صاحب بدعتی کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیں کہ میں نہیں ہوں۔ یہی تو بدعتی کی نشانی ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ خود احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے خلاف، بس احمد رضا کے ترجمے پر فیصلہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ کہتے تو ہے لیکن ایسا ترجمہ آج تک انہوں نے کیا نہیں، لکھ نہیں سکتے۔ میں ایک طالب علم ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے اور ادار بھی بہت زیادہ، اللہ سبب فرمائے، استغفار کی کثرت کرے۔ شرعی پردہ عورت پر خود ضروری یا شوہر کا فرض بنتا ہے؟ فرض تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور زن دونوں پر ہے۔ عورت چونکہ مرد کے کنٹرول میں ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے اگر عورت بے احتیاطی کرے تو مرد تعذیب کرے اور اسے منوائے، اور اگر مرد بے رہروی سے پیش آتا ہے تو عورت اس سے طلاق لے لے، اجازت لے سکتی ہے کہ میں ایک فاشی اور منکر دین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ہے جو اکثر رات کو خواب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتی ہے، پریشانیاں اور صدمے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی نے اپنی کتاب آپ کے مسائل میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر شیعہ تھا، تو بیان فرمائے کہ یہ بات کہاں تک، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ محمد بن ابی بکر تو شیعہ نہیں تھا، البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرفدار تھا۔ مسئلے معلوم کرنے کی انگوٹھی پہننا واقعی سنت ہے؟ نہیں، صرف اجازت آئی ہے، اور الگ تحقیق ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو مہر لگاتے ہو، جیسے قاضی، مفتی، بادشاہ۔ میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا، اللہ صحت و شفا دے۔ وتر کی نماز کے بعد جو 2 نفل لوگ پڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے صحیح نہیں ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے، اس لیے وتر کے بعد کوئی نفل پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ اس پر تو ہمارا رسالہ موجود ہے نا، احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، اردو میں رسالہ ہے، اسے پڑھ لیں۔ کیا ہم ہرے رنگ کو برا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے پرچم کا رنگ دیا رہا ہے؟ ہمارے ملک کی غلط ہے اور آپ پرچم رو رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر امام بونی کے ساتھ ہی تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ورنہ نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ پڑھا ہے کافی ہے، اگر دلیل آئے فقر وما تیسر ہے۔ یہ مسئلہ دارالحدیث کا ہے، یاد نہیں ہے۔ مجھے آپ سے مسئلے پوچھنے، اسلام میں نظر بد کی کیا حیثیت ہے؟ نظر حدیث میں ہے، بخاری العین حق، نظر لگ جاتی ہے، اس کا علاج بھی آیا ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ یہ مولانا لفظ کا استعمال صحیح نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے مولانا آیا ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ حدیث میں ابو رافع کو کہا یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم، اس لیے آپ کے دوست کی یہ بات غلط ہے۔ حضرت اس حدیث کی طرح تفصیل وضاحت کرے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے، اس میں ایک جنت ہے۔ یہ حدیث درست اور صحیح ہے، الملل والنحل وغیرہ میں موجود ہے۔ فجر میں اٹھنے کی کون سی دعا ہے؟ سورۃ کہف کی آخری آیت ہے۔ ذہنی سکون کے لیے سبحانک، بسم اللہ سبحان اللہ کلمہ تمجید پڑھا کریں۔ رزق میں فراوانی کی دعا بتا دے، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ نماز فجر کے بعد اسی ہیئت پر 70 مرتبہ پڑھا کریں۔ کیا مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا درست ہے؟ نہیں ہے، بدعت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بدعتی فرقے کو وجود میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ جب سے شیطان آیا ہے
اس وقت سے یہ بدعتی موجود ہے مختلف شکلوں میں. شیطان نے بھی انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے. ابراہیم صادق آبادی نے ضرب مومن میں لکھا ہے کہ تعزیت اور عیادت دو موقع ایسے ہیں جن میں کچھ کھانا پینے شریعت کے خلاف ہے، تبھی غیرت. یہ غلط لکھا ہے، دونوں باتیں غلط. پتہ چلتا ہے کہ عالم نہیں ہے. دونوں موقعوں پر کھانا درست ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ مردے والے کو کھلایا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ مریض کو آپ تحفہ لے کے جائے، وہاں کم وقت گزارے، لیکن وہاں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کیا ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانا جائز ہے؟ مجھے اس کی تفصیل کا پتہ نہیں. اگر سود نہیں ہے تو جائز ہوگا. کسی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں اولیاء کرام کے بارے میں معلومات ہو. ارواح ثلاثہ، حکایات صالحین، مولانا اشرف علی کی. رسول اللہ نے کسی خاص رنگ کی طرف اشارہ تو نہیں کیا کہ ہری پگڑی پہننا صحیح نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہری پگڑی پہننا دجال کے سپاہیوں کا کام ہے. تیری عقل ماری گئی ہے. یہ اتنی بڑی حدیث تیری سمجھ میں نہیں آتی. سورۃ کہف جمعہ کو ہی پڑھنا کیوں افضل ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جمعے کے دن اور نماز جمعہ سے پہلے کسی وقت پڑھی جائے. اللہ پورا ہفتہ فتنوں سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن دجال کے شر سے بچائے گا. اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج کی شعاعیں پھیلی نہ ہو. اس کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز وتر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی. کہاں تک کہ تہجد نماز بھی جب جناب اگر رات میں کسی کو صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکرانہ پڑھنا ہو تو یہ کام سب وتروں سے پہلے کر لے، وتروں کے بعد نہیں. رزق کی کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لیے یا وہاب کا ختم 1.25 لاکھ بار کیا جاتا ہے. یہ ختم ایک نشست میں کرنا چاہیے. بس جس نے جس طرح بتایا درست ہے. اللہ کا نام ہے، اس کے اثرات ہیں. عورتوں کے لیے سفید کپڑا جائز ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اذان سے چند منٹ پہلے سنت شروع کرے کوئی حرج نہیں جب وقت داخل ہو چکا ہے. آج کل جو مارکیٹ میں رنگ ملتا ہے وہ رنگ بالوں میں لگانے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رنگ کسی بھی رنگ کے ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زنانہ نہ ہو مرد کے لیے اور عورت کے لیے مردانہ نہ ہو. میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ سے اللہ صحت شفا نور عین نصیب فرمائے. اخلاق کے موضوع پر کوئی اچھی کتاب کا نام بتائے. اس کا نام ہے قرآن کریم. ویسے اخلاقیات پر مستقل کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے. قصص الانبیاء ٹھیک ہے، گزارا ہے. شریعت میں کسی کی برائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مقصد اطلاع ہو یا اصلاح ہو یا کسی کو اذیت سے بچانا ہو. مودودی صاحب کافر نہیں تھے لیکن ان کی بعض عبارات بہت افسوسناک ہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا 63 سال کی عمر میں وفات پا جانا سعادت ہے؟ موافقت سنت کی وجہ سے سعادت ہے. مشکلات کے حل کے لیے کوئی دعا یا قرآنی آیات. آیت کریمہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معاوضہ دے کر گھر میں خیر و بد کر قرآن پڑھوانا جائز ہے. کسی کی شادی کے موقع پر کسی شخص سے خیرات کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ خیرات کے پیسوں شادی نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. ایسی غلط بیانی کر رہا ہے. جب وہ مستحق ہے تو خیرات اور زکوٰۃ دونوں دے سکتے. نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا پڑھ لی، پھر جب تک امام سلام نہ پڑھے دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں. میرے والد صاحب دل کے مرض مبتلا ہے، اسپتال، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے. میت کے بتیجے میت کی جمعرات کو فقیروں کو کھانا کھلانا متعین نہ کرے، کبھی جمعرات کو کبھی منگل کی رات کو تو درست ہے. جہاز میں 8 گھنٹے کا سفر ہے، پیشاب کے بعد ٹیشو سے استنجا کر کے بغیر دعائے نماز وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. استنجے کا جس طرح پانی کا طریقہ ہے اس طرح کاغذ کا بھی ہے. ہماری مسجد خطیب صاحب کہتے ہیں کہ نماز میں جماعت کے ساتھ فرائی نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت میں اللہ رب حمدن طیبا پڑھا کرے. اس طرح مسجد انہوں نے پڑھوایا اللہ مغفر لی. یہ سب درست کہا ہے. امام صاحب غیرت مند آدمی ہے. صحیح نماز کی علامت یہ ہے کہ یہ سب دعائیں پڑھی جائیں. کسی عاصد نے اگر کسی پر جادو ٹونا وغیرہ کے ذریعے سے اگر کاروباری بندش لگوائی ہو تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ اس کے لیے عمل کریں، آپ کوشش کریں. تو آپ کریں گے آپ پر جادو ہوا ہے. سارے جہان کا ٹھیکہ میں نے نہیں دیا ہے. چاروں سلسلے نقشبندیہ، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ یہ سب برحق ہے. ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پیر ذوالفقار میں نہیں جانتا ہوں ذوالفقار کو کہ کون ہے.
حی علی الصلاح میں منہ دائیں طرف پھیرنا، حی علی الفلاح منہ بائیں طرف پھیرنا، جس طرح اذان میں کیا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ تکبیر میں ضرورت نہیں ہے، عام طور پر عمل مولانا عبدالحی کی تحقیق پر ہے، ویسے عام کتابوں میں تو لکھا ہے کہ تکبیر کے دوران بھی دائیں بائیں منہ موڑنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی منہ موڑنا چاہیے۔ قیدی کو اللہ تعالیٰ قید سے رہائی عطا فرمائے۔ پوچھنا یہ کہ خدا حافظ کہنا درست اور جائز بلکہ اس زمانے میں بہتر ہے کیونکہ منکر حدیث کا رد ہے۔ معلوم کرنے کہ 30 اپریل کو ریفرنڈم ہو رہا ہے، ووٹ آپ کی مرضی ہے، آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں، کوئی اور کام آپ کا اس دن نہیں ہے تو یہ کر لیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی پیشاب کی جگہ نیچے ہے اور کھانے کی جگہ اوپر ہے یہ کیوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہو گے نا کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ان اوقات پر ناراضگی ظاہر کی کہ اس وقت عبادت نہیں۔ کسی قبر پر جا کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، قبر کا وسیلہ تو کفر و شرک ہے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر کوئی معمولی سے معمولی بھی قادیانیت کی حمایت دل میں رکھ کے کافر مرتد اسلام سے خارج ہے۔ بچے کا عقیقہ 7 دن کے اندر نہیں، 7ویں دن 7 دن کے اندر نہیں ہے۔ 2-3 جمعے پہلے آپ نے رزق حلال کے لیے دعا کرائی، کل میری نوکری کا نتیجہ نکلنا ہے، دوبارہ ایک بار مہربانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال کے سبب فرمائے، دعا قبول فرمائے۔ عیسائی یہودی سے کاروبار لین دین جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ قادیانیت کی صفائی کی وہ قادیانی ہے، یعنی اگر کس سے صفائی مانگی جائے تو اس کو اپنی صفائی کتنے دنوں میں کرنا چاہیے؟ جتنے دنوں میں ضرورت ہے، فوراً وضاحت ہونا چاہیے۔ میرے روزگار کے لیے اللہ پاک حلال کا رزق نصیب فرمائے۔ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے واسطے 2 رکعت صلاۃ مغفرت پڑھتا ہوں، جس میں تبارک و علم سجدہ وغیرہ پڑھتا ہوں۔ ترتیب تو یہ نہیں ہے، پہلے الف لام میم سجدہ اور پھر سورہ تبارک، اور رات کو پڑھا کرے اور وطروں سے پہلے، بہت بہتر عمل ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری کچھ رقم ایک آدمی کے پاس ہے جو کہ نہ دے رہا ہے اور نہ سامنے آ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے، سب کے دل اور خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حلال جانور میں کون سی چیزیں ناجائز ہیں؟ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، جیسے پکنا ہے اور حرام مغز ہے، ذکر ہے، خصیتین ہے، غدود ہے، خون رواں ہے۔ فلسطین میں مرد اور عورت خودکش حملے اسرائیل پر کر رہے ہیں، چونکہ اسرائیل کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس لیے ایسا کرنے والے شہداء ہیں۔ نماز سنت کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، بعض مسجد میں ظہر مغرب عشاء میں سنت نماز کے بعد دعا ہوتی، بشرطے کہ بدعت نہ ہو، ان اللہ کی آیت وغیرہ نہ پڑھی جائے، نفس دعا میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جہاں علماء کا رواج نہیں ہے، جیسے کراچی، پنجاب، ہندوستان، وہاں نہ کی جائے، اور جہاں ہے جیسے سرحد افغانستان، وہاں جائز۔ نور الظلم کے نام سے کتاب، اس میں 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہے، بعض محدثین نے کہا کہ حدیث غلط ہے، حدیث یہ لولاک لولاک، یہ کتاب دیکھنے کا قابل نہیں ہے۔ جس کتاب میں لولاک لولاک اور نعمان و سراج امتی، یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو دریا میں پھینک دینا چاہیے، قطعی موضوع اور جعلی روایت ہے۔ میرا بچے کا نام خالد محمود ہے، ایک نام ابوبکر بھی، اور میرا بچہ اکثر سبق بھول جاتا ہے، تو یہ معلوم ہے خالد محمود تو بہت اچھا نام ہے، اس کا نام مفتی محمود رکھو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے؟ جی ہاں۔ کیا کالا لباس پہننا مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے؟ جائز تو ہے، بہتر نہیں۔ میرے ارد گرد کچھ شرارتی لوگ رہتے ہیں، ان کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ میرے جائز حاجات پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعا، صلاۃ حاجات پڑھتے رہے۔ اب گزارش ہے کہ میرے انٹر کے سالانہ امتحانات ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے اچھے نمبروں سے پاس ہو، میں دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ جنہوں نے بیماری کے لیے کہا ہے صحت شفا عطا فرما، جنہوں نے رزق کے لیے کہا ہے یا اللہ حلال رزق کے خزانے عطا فرما، ان کے کاروبار میں کچھ گھٹن اور صدمہ ہے یا اللہ ان کو درست فرما، ان کی پریشانی دور فرما، جن کے قرض رکے ہوئے ہیں یا اللہ وہ واپس کرا، جن کے ہاں خانگی امور دینی دنیاوی پریشانی ہے یا اللہ اپنے خزانوں سے امداد و نصرت فرما،
جنہوں نے بیماروں کے صحت کے لیے کہا ہے شفا فرما، جنہوں نے مردوں کی مغفرت کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔